تو جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور یہ مشہور واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی ایک قافلے کے ہمراہ ایک جگہ سے گزرتے ہیں اور وہاں پہ رکتے ہیں اور ان لوگوں کو کہتے ہیں ہم بھوکے ہیں، ہمارے لیے کسی کھانے کا انتظام کیا جائے، کچھ چیز پکائی جائے، مسافر ہیں، ہمیں کچھ کھلایا پلایا جائے، ہماری ضیافت کی جائے۔ تو بستی والے ان کی ضیافت سے انکار کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ اسی بستی کا ایک سردار اس کو سانپ کاٹ جاتا ہے۔ جب سانپ کاٹ جاتا ہے تو اس کی بستی کے قبیلے کے ساتھی ارد گرد معالج ڈھونڈتے ہیں اور کہتے ہیں ایک قافلہ مسافروں کا آ کے رکا ہوا ہے، ان سے بھی پتہ کر لیجئے، ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی علاج معالجہ سانپ کے کاٹے کا کوئی حکمت کی بات ہوگی، کوئی دم کرنے والا ہو، کوئی ایسا علاج شاید ان کے پاس سے بھی مل جائے۔ وہ ڈھونڈتے ہوئے ادھر آتے ہیں تو جناب ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ابھی کچھ لمحے پہلے ہم نے آپ سے کھانا مانگا تھا اور ہم نے آپ سے یہ مطالبہ کیا تھا ہماری ضیافت کی جائے، آپ نے انکار کر دیا تھا۔ اب باری اگر ہماری آئی ہے تو ہم بھی آپ کا علاج بلا معاوضہ نہیں کریں گے۔ کہا کتنا معاوضہ لوگے؟ علاج ہے، علاج موجود ہے۔ آپ صحابہ کا ایمان دیکھیے، ابھی یہ پہلا موقع ہے، قرآن پاک میں آیتیں تو نازل ہو چکی ہیں کہ یہ قرآن شفا ہے، لیکن آج اس کے پریکٹیکل کا پہلا موقع ہے، اور جب صحابہ سے پوچھا جا رہا ہے علاج موجود ہے، کہہ رہے ہیں موجود ہے۔ بکریوں کا معاوضہ طے کیا، جو بارگیننگ تھی مکمل کرنے کے بعد یہ سردار کو جا کے دم کرنا شروع کیا۔ کس کا؟ سورت فاتحہ کا۔ یہ ایمان ہے کس کے اوپر؟ بالحدیث۔ ایمان بالحدیث صحابہ کا، اور ایمان بالقرآن بھی ہے کہ قرآن تو پورے کا پورا شفا ہے۔ جناب ابو سعید خدری اور ان کے قافلے والوں نے اس سردار کو سورت فاتحہ کا دم کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ پڑھی، دو مرتبہ پڑھی، دم کرتے چلے گئے، زہر جسم سے ایسے بھاگ نکلا کہ کبھی سانپ کاٹا ہی نہ ہوگا۔ سردار بالکل ٹھیک ہو گیا، جو معاوضہ طے تھا بکریوں کا وہ طے پا چکا تھا، وہ بکریاں ان کو دے دی گئی۔ اب پہلی بات تک تو ایمان کامل مکمل تھا کہ قرآن پاک میں شفا ہے۔ سورت فاتحہ کو پڑھ کے پھونکا کہ ابتدا جس سورت سے ہو رہی ہے اگر اسی میں شفا نہیں تو باقی قرآن میں آگے چل کے کن آیات میں ہوگی، یہی پڑھ کے پھونکتے ہیں۔ لیکن جب بکریاں مل گئیں تو صحابہ نے کہا ان کو آپس میں تقسیم کر لیجئے۔ ابو سعید خدری نے کہا رک جاؤ، قرآن پڑھ کے دم تو کر دیا، اتنی اجازت موجود تھی، لیکن اب جو معاوضہ لے لیا ہے ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نہیں ہے۔ بکریاں تقسیم اس وقت ہوں گی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیں گے۔ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، آپ کے موتیوں جیسے دان چمکنے لگے، کہنے لگے ابو سعید تجھے کس نے کہا تھا یہ سورت الشفا ہے، سورت رقیہ ہے؟ مثال یہ ہے کہ تجھے کس نے کہا تھا اس سورت کو پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے؟ مراد یہ تھی کہ اس چیز کی اطلاع تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تجھے دی ہے، اب ان بکریوں میں سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بھی نکالو۔ ایک دل لگی، ایک صحابہ سے پیار کا انداز ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی نہیں، لیکن یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور اعتراض کسی حد تک درست بھی ہوتا ہے، کسی حد تک اعتراض درست بھی ہوتا ہے، لیکن ایک اعتراض ہے جس کی حد درستگی تک نہیں پہنچی، جو سراسر غلط ہے۔ وہ یہ ہے جو معاشرے میں مشہور کر دیا گیا ہے کہ ایک قاری ہے، قرآن ہے، اس نے بچوں کو حفظ کرانا، معاوضہ نہ لے، کیوں نہ لے؟ قرآن پاک کا معاوضہ لینا اس حدیث سے بھی ثابت ہے اور دیگر احادیث سے بھی ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، جو بات درستگی کی حد تک درست ہے وہ یہ ہے کہ دین کو کمائی کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، یہاں تک بات درست ہے۔ لیکن ایک امام مسجد ہے، وہ 5 نمازیں آپ کو پڑھاتا ہے، وہ اذان دیتا ہے، یا آپ نے مؤذن رکھنا ہے یا آپ نے خادم مسجد رکھا ہے،
آپ نے کیا سوچ لیا کہ اس کے گھر والے موجود نہیں ہیں؟ اس نے اپنے گھر والوں کا، بیوی بچوں کا پیٹ نہیں پالنا۔ آپ کو تو چاہیے کہ آپ قاری قرآن کا، امام مسجد کا، مؤذن کا سب سے عمدہ وظیفہ لگائیں کہ آپ کو امامت کرواتا ہے، نمازیں پڑھاتا ہے۔ الٹا ہمارے معاشرے میں ایلیگیشن لگایا جاتا ہے یہ جی دین بیچتے ہیں، یہ دین فروش ہیں۔ یہ باتیں سراسر جہالت کے اوپر مبنی ہیں۔ ہاں جو بات درست ہے وہ یہاں تک درست ہے کہ کسی بندے کو اس معاملے میں بھی حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا چاہیے، اور دین کو بیچ کر اور سود کی حلت کے فتوے دے کر کے مسجد کی انتظامیہ کے 5 ڈونر ہیں وہ سارے سود کھاتے ہیں جی، بینک کے اندر پیسہ رکھنا جی فلاں 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 عالموں نے کہہ دیا ہے تو کچھ نہ کچھ گنجائش ملتی ہے۔ یہ ہے دین کو بیچنا، کہ لوگوں کو چہروں کو دیکھ کے، لوگوں کی انتظامیہ کے چہرے دیکھ کے مسئلے بدل لینا، مسئلے کو صاف سچا بیان کرنا یہ حق ہے۔